بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جیسے کہ آپ سب نے پچھلی ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ ہم قصص الانبیاء میں حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ چلیں آج ہم پڑھتے ہیں آگے کا قصہ، شجر ممنوعہ کی تفصیل۔ شجر ممنوعہ سے مراد وہ درخت ہے جس کا پھل اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو کھانے سے منع کیا تھا۔ اس کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ انگور کا تھا، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اولیاء کرام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل کا خیال ہے کہ وہ درخت گندم کا تھا۔ ابن عباس، حسن بصری، عطیہ کوفی، ابی مالک، عبد الرحمن اور دیگر اولیاء کرام سے بھی یہی مروی ہے کہ وہ گندم ہی تھی، اور وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس درخت کا ایک ایک پھل اور دانہ مکھن سے نرم اور شہد سے میٹھا تھا۔ امام ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے وہ ابی مالک سے نقل کرتے ہیں کہ اس آیت میں کھجور کے درخت سے معاملت کی گئی ہے، اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ زیتون کا درخت تھا۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اور جریج کا بھی یہی قول ہے، اور حضرت ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ درخت تھا جس کے کھانے سے انسان ناپاک ہو جائے، اور ناپاک آدمی جنت میں کہاں برداشت کیا جا سکتا ہے، اور یہ اختلاف قریبی ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس کے ذکر اور اس کے متعین کرنے کو مبہم رکھا کہ وہ کون سا درخت تھا۔ اگر اس کے ذکر کرنے میں مصلحت اور فائدہ ہوتا تو ہم کو ضرور بتا دیا جاتا، جس طرح دوسری بعض چیزوں کو بھی قرآن میں مبہم رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس بارے میں علماء کا اختلاف رہا ہے کہ جب جنت میں حضرت آدم علیہ السلام داخل کیے گئے تھے، وہ جنت آیا آسمان میں تھی یا زمین میں تھی؟ تو یہ اختلاف بھی ایسا ہے جس سے نکلنا اور اس کا حل کرنا مناسب ہے۔ تو لیجئے سنیے، حضرت آدم علیہ السلام کی جنت آسمان میں تھی یا زمین میں؟ اس میں جمہور علماء کا یہ فرمان ہے کہ وہ آسمان میں تھی، اور جنت ماوی دائمی تھی، جس کا نام قرآن میں بھی لیا گیا ہے، اس لیے کہ ظاہری آیات اور احادیث نبویہ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ترجمہ، اور ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو۔ اس آیت میں الجنت پر الف لام داخل کیا گیا ہے۔ یہ عمومیت کے لیے بھی نہیں، نہ محمود الفضلی کے لیے ہو سکتا ہے، تو ہر حال میں یہ محمود الصحنی کے لیے ہوگا، اور وہ شرعاً جنت ماوی کی جگہ ہے، اور یہ بات موجودہ تورات میں صراحتاً مذکورہ ہے۔ اور اس مسئلے میں جن اسلاف علماء کا اختلاف ہے، ابو محمد بن حزم کتاب الملل الخلل میں، اور ابو محمد بن عطیہ نے اپنی تفسیر میں، اور ابو عیسیٰ رماتی نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے۔ اور جمہور سے پہلا قول یہ منقول ہے کہ وہ جنت اصل ہے اور آسمان میں ہے۔ ابو القاسم الاغلب اور قاضی مادردی نے اپنی تفسیر میں فرمایا ہے کہ وہ جنت جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو ٹھہرایا تھا، اس میں اختلاف ہے کہ آیا وہ دائمی جنت تھی یا اللہ تعالیٰ نے اس کو عارضی بنا لیا تھا اور اس کو آزمائش و امتحان کی جگہ بنایا تھا، اور وہ دائمی جنت نہیں جو ہمیشگی بدلے کا گھر ہے۔ اور پھر یہ اختلاف ہے کہ وہ جنت آسمان میں تھی، اس لیے کہ اس سے نیچے اتارا گیا تھا، اور یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ زمین میں تھی، اس لیے کہ اس میں دونوں سے امتحان لیا گیا کہ درخت مخصوص سے روکا گیا۔
اور آزمائش کا گھر زمین ہے، اور یہ ابن یحییٰ کا قول ہے، اور یہ ابلیس کو سجدہ کرنے کے حکم سے بعد کی بات ہے، واللہ علم۔ تو یہ کلام 3 اقوال پر مشتمل ہے، اور قاضی ماوردی کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ اس بارے میں توقیف کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ابو عبداللہ رازی نے اپنی تفسیر میں 4 اقوال نقل کیے ہیں، 3 وہ جو ماوردی نے ذکر کیے ہیں، اور چوتھا توفق کا ہے، اور یہ قول بھی ہے کہ وہ جنت ہے تو آسمان میں، لیکن وہ دائمی نہیں تھی بلکہ عارضی تھی۔ اس کو ابو جبائی سے روایت کیا گیا ہے، اور جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ وہ جنت زمین پر ہی تھی، ان کی طرف سے ایک سوال ہوتا ہے جو لائق جواب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ابلیس نے جس وقت سے سجدہ کرنے سے منہ موڑا تو اللہ عز و جل نے اس کو اپنی بارگاہ الہیہ سے دھتکار دیا، اور اس کو وہاں سے اترنے اور نکل جانے کا حکم فرمایا۔ اور جاننا چاہیے ہے کہ یہ حکم شرعی نہ تھا جس کی مخالفت ممکن ہو، بلکہ یہ حکم کونی تھا جو ہر صورت میں ہو کر رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شیطان کو یہ نکل اور اتر جانے کا حکم فرمانا حکم تقوی تھا۔ فرمایا نکل اس جنت سے حقارت زدہ ہو کر، اور فرمایا اتر جا اس جنت سے، پس تیرے لائق نہیں کہ اس میں پڑھائی کرے، اور فرمایا نکل اس سے، بے شک تو مردود ہے۔ اور مذکورہ آیتوں میں فرمایا ہے کہ ضمیر جنت کی طرف یا آسمان کی طرف یا اس کے مرتبہ کی طرف لوٹ رہی ہے، اور ہر سہ صورت میں حکم تقوی تقاضا کرتا ہے کہ جہاں سے اس کو دھتکار دیا گیا وہاں یہ نہیں ٹھہر سکتا، نہ بطور ٹھہرنے کے اور نہ بطور گزرنے کے۔ تو اب غور کریں، اس قرآنی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا یعنی شیطان اور امی حوا اور آدم علیہ السلام کا اجتماع ہوا ہے، کیونکہ آیات میں ہے کہ اس نے آدم کو وسوسے میں ڈالا اور یوں خطاب کیا۔ ترجمہ: کیا میں تم اور تم کو دائمی زندگی دینے والا درخت نہ بتاؤں، اور ایسی بادشاہی والا جو کبھی فنا نہیں ہوگی؟ اور شیطان نے کہا، ترجمہ: تمہارے پروردگار نے نہیں منع کیا تم کو اس درخت سے مگر صرف اسی واسطے کہیں تم فرشتے نہ ہو جاؤ، یا تم دونوں ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور دونوں کو قسم اٹھا کر کہا کہ بے شک میں تم دونوں کے لیے خیر خواہ ہوں، پھر دونوں کو دھوکے کی راہ میں ڈال دیا۔ تو ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان ابلیس ان کے ساتھ پھر بھی ان کی جنت میں اکٹھا ہوا۔ تو اس اشکال کا جواب یوں بھی دیا گیا ہے کہ وہ وہاں سے گزر سکتا تھا، ٹھہر نہیں سکتا، لہٰذا گزرنے میں اس نے بہکایا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اس نے جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر دونوں کو وسوسے میں مبتلا کیا، یا آسمان کے نیچے سے ان کو ورگلایا۔ لیکن ان تینوں جوابات میں کچھ نظر لچک ہے، واللہ علم۔ اور وہ لوگ جو زمین پر جنت ہونے کے قائل تھے، جن کی طرف سے مذکورہ سوال و اعتراض بھی ہوا، وہ زمین پر جنت ہونے کی یہ دلیل بھی دیتے ہیں جس کو عبداللہ بن العام احمد نے زیادات میں اور دیگر علماء نے روایت کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا وقت وفات قریب آن پہنچا تو ان کو جنت کے انگور کھانے کی خواہش پیدا ہوئی، تو آپ کے بیٹے اس کی تلاش میں نکلے۔ راستے میں ان کو فرشتے ملے، تو فرشتوں نے پوچھا، اے اولاد آدم کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے والد معظم کو جنتی انگور کی خواہش پیدا ہوئی ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ واپس چلو، بس تم آدم کو کافی ہو گئے۔ تو سب واپس لوٹے تو فرشتوں نے روح قبض کر لی، پھر فرشتوں ہی نے غسل دیا
خوشبو لگائی، کفن پہنایا، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، پیچھے فرشتوں نے صفیں مرتب کی، پھر انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کر دیا، پھر اولاد کو کہا کہ یہ تمہاری سنت یعنی طریقہ ہے تمہارے مردوں کے لیے، اور اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ اگر زمین پر جنت نہ ہوتی تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے جنتی انگور کی تلاش میں زمین پر کیوں پھرتے، واللہ علم۔ اور جن علماء کا یہ فرمان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جنت زمین پر تھی، ان کی طرف سے یہ دلیل بھی پیش کی جاتی ہے کہ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ ترجمہ اے آدم آپ اور آپ کی بیوی جنت میں ہو، تو یہاں اس آیت میں الجنت کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اس پر الف لام داخل کیا گیا ہے، جبکہ اس کا کوئی عہد پہلے نہیں گزرا جس سے کوئی متعین جنت مراد لی جائے، لہٰذا یہ الف لام متعین طور پر عہد ذہنی کے لیے ہوگا، جس کا حاصل یہ ہوگا کہ یہاں صراحتاً کسی خاص جنت کا ذکر نہیں ہے، لیکن اس بارے میں سیاق و سباق کے کلام سے کچھ روشنی پڑتی ہے، اور اس طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام زمین سے پیدا کیے گئے تھے، اور پھر کہیں یہ ذکر بھی نہیں ہے کہ پھر ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، لہٰذا معلوم ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جنت زمین میں ہی تھی، اور الجنت میں الف لام سے مراد بھی زمینی جنت ہے، اور ہاں یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا بھی تو زمین پر رہنے کے لیے کیا گیا تھا، جیسے کہ قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے کہ ترجمہ بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔